تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا اس وقت فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. تو فرشتوں نے کہا تھا آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ اس جشن کی رات میں فرشتوں کو اتارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو وہ بندوں کو دیکھتے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو فرشتے حیران رہ جاتے ہیں, ہم نے کیا گمان کیا تھا اور یہ امت کر کے آ رہی ہے. پھر یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں تم ان کو جاؤ اور وہاں کی کارگزاری جا کر سناؤ. چنانچہ یہ فرشتے آسمان والوں کو جا کر ایک ایک بندے کا نام لے کر یا بندی کا نام لے کر بتاتے ہیں میں نے فلاں کو عبادت کرنے دیکھا اور فلاں خوب مزے لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کی پوری کارگزاری کو آسمان والے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جشن کی رات ہے جو سرکاری طور پر انسان بیل گاڑی پہ سفر کرے یہ سب سے زیادہ کم رفتار کا سفر ہے, یا گدھے پر سفر کرے یہ اس سے زیادہ تیز ہے, یا گھوڑے پر سفر کرے یہ اس سے بھی زیادہ تیز ہے, یا انسان سائیکل پہ سفر کرے یا موٹر سائیکل پہ سفر کرے تو یہ بھی تیز طریقے ہیں سفر کرنے کے, یا یہ بندہ کار پہ سفر کرے تو یہ بھی تیز طریقہ ہے, یا یہ بندہ بس پہ سفر کرے تو یہ بھی سفر کا تیز طریقہ ہے, یا یہ بندہ ریل گاڑی پر سفر کرے تو یہ بھی تیز طریقہ ہے. ہم لوگ کچھ عرصہ پہلے سمرقند سے بخارا گئے تو ہم نے بہت تیز ترین ریل کے اوپر سفر کیا. اس ٹرین کی سپیڈ کتنی تھی؟ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ. کار چلتی ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹے پر, اس سے اوپر چلاؤ تو موٹر وے والے ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ یہ تیز چلا رہے ہیں. اور ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی بھگانے کے لیے میرے سونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت جی سوئیں, اور پھر اس کی گاڑی 200 کلومیٹر پہ جا رہی ہوتی ہے. جیسے میری آنکھ ہوتی ہے کھلتی ہے پھر گاڑی 120 پہ آ جاتی ہے. میں پوچھتا بھی ہوں عثمان تم نے گاڑی تیز تو نہیں چلائی؟ نہیں حضرت جی بالکل آپ دیکھیں 120 کے اوپر سوئی رہی ہے. لیکن وہ ٹرین 350 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ جو سکرین کے اوپر سپیڈ ہے وہ ہر کمرے میں لگی ہوئی تھی, ہمارا بھی خاص کمرہ تھا, اس میں ہم دیکھ رہے تھے چلتی تھی تو 0 سے سٹارٹ کرتی تھی اور ایک دم میں 350 میل فی گھنٹہ. آپ سوچیں کتنی تیز رفتار ہو. اگر اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کا سفر کرنا چاہیں آپ جہاز پہ سفر کر سکتے ہیں. اب کسی بندے کو سائیکل موٹر نصیب ہے اور کسی کو جہاز نصیب ہے, یہ تو پھر قسمت کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو گدھے دیے, گھوڑے دیے یا موٹر سائیکل دیے, اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک سفر کرنے کے لیے جہاز عطا فرمائے. اب یہ امت آسانی کے ساتھ اگر رب تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے یا نہیں؟ تو یہ شب قدر اس لیے اللہ نے عطا کی کہ میرے محبوب کی امتی ہو, تم تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لو گے, زیادہ اعمال کر لو گے, اپنے رب کو زیادہ راضی کر لو گے, میں تمہیں یہ نعمت عطا کر دیتا ہوں. اب شب قدر کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نکلے کہ امت کو بتائیں کہ فلاں رات شب قدر ہوتی ہے. آگے 2 صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, الجھ رہے تھے. ان کے الجھاؤ کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کے میموری سے اللہ نے بات نکالی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں تعین کرنے کے لیے آیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہوگی، لیکن دو بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے ذہن سے یہ بات نکال لی، اب تم اسے تلاش کرو۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 360 دنوں میں سے کوئی ایک دن شب قدر کا ہو سکتا ہے، کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے۔ تو بھئی 360 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ رمضان کی رات ہوگی۔ کوئی کہے کہ جی ہم سے تو 30 راتیں بھی نہیں جاگی جاتی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان 30 دنوں میں جو آخری عشرے کی راتیں ہوں گی ان میں شب قدر ہوگی۔ تو اب 10 راتیں جاگنا تو آسان ہو گیا نا۔ اگر کوئی کہے کہ جی نہیں میں تو 10 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا، آخری عشرے کی طاق راتیں ہوں گی۔ طاق راتیں سے کیا مراد؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں، ان میں سے کوئی رات ہوگی۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو اتنا نازک ہوں کہ مجھ سے تو 5 راتیں بھی نہیں جاگا جاتا، تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرما دیا تم شب قدر کو 27، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب گویا 3 راتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی، 27 اور 25 اور 29۔ 25 تو گزر چکی، اب آج 27 کی رات ہے، ایک رات باقی رہ گئی 29 والی۔ مگر زیادہ علماء کا گمان یہی ہے کہ وہ 27 کی رات ہوتی ہے، 27 تمام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو 27 رات کو واقعی یہ تمام کیا ہی جاتا ہے۔ ہم تو اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہوگی، اور اگر نہیں بھی تو اللہ ہمارے لیے آج کی رات کو شب قدر کی رات بنا دے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جو مانگے گئے وہ ہمیں ایسے ہی عطا کر دے جیسے شب قدر میں مانگنے والے لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ اس وقت امت بہت پریشان ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو کرونا وائرس بھی ہے کہ وبا کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہیں، لوگ بھی گھروں میں بند ہیں۔ مسجدوں میں آنا بھی مشکل بنا ہوا ہے، اعتکاف بھی تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ کہاں اس وقت میں 3000 لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور کہاں آج میرے خیال میں 300 بندے یہاں پر موجود ہوں گے۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جلد ہی مسجدیں کھل جائیں، مدرسے کھل جائیں، اور ہمارے دین کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے۔ ویسے الحمدللہ کہ حکومتوں کی طرف سے تو پابندی رہی تعلیم پر، اور مدارس ہم نے بند کر دیے، لیکن دین کے کام کو تو بند نہیں کرنا، ہم نے دین کا کام پھر بھی شروع رکھا، اور اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا ای مہد کے نام سے۔ الحمدللہ انٹرنیٹ کے اوپر ای مہد کے ذریعے سے ہم نے دین کا کام کیا، اور اس کو میرے بیٹے حافظ حبیب اللہ صاحب نے بہت محنت کر کے چلایا، اور الحمدللہ کہ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 10,000 لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں، اور دنیا کے 55 سے زیادہ ملکوں کے لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جو زیادہ طلباء ہیں وہ ہیں امریکہ، کینیڈا، UK، جرمنی، اٹلی، UAE، سعودی عربیہ، اور پاکستان اور انڈیا کا نمبر سب سے آخر پہ آتا ہے۔ یہ اردو میں بھی کورس کروایا جاتا ہے اور انگلش میں بھی کروایا جاتا ہے۔ جو ٹیچر ہیں وہ دنیا کے 10 ملکوں سے ہیں، 10 مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ ٹائم زون ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، تو اس ای مہد میں 24 میں سے 23 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے۔ 24 میں سے 23 گھنٹے مستقل کلاسیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کے یہاں صبح ہے، کسی کے یہاں دوپہر ہے، کسی کے یہاں شام ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ طالبات کا الگ سیکشن ہے اور مردوں کا الگ سیکشن ہے۔ 1 اور 1 بیسس کے اوپر بھی ہم کلاسز دیتے ہیں،
مثلا اگر کوئی بندہ دفتر میں کام کرنے والا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ ٹیچر اس کو پڑھائے گا اور جو کتاب وہ پڑھنا چاہتا ہے وہی کتاب پڑھائے گا. اس کی فیس ہے کوئی تھوڑی سی وہ ادا کر کے اور اپنی مرضی سے گھر بیٹھ کے پڑھے. اور ویسے بھی عورتوں کے لیے باہر ملکوں میں ایک جگہ سے ہو کے دوسری جگہ جانا مشکل ہوتا ہے. محرم مرد دفتروں میں ہوتے ہیں, کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا, عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں, وقت فارغ ہوتا ہے تو وہ گھروں میں ہی رہیں اور گھروں میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیں. یہ آن لائن پروگرام اس لحاظ سے بہت فائدے مند ہے. ابھی 20 بندے رجسٹر ہو چکے ہیں 1-on-1 فیکلٹی جو مین کے لیے ہے, اور جو ویمن کے لیے ہے اس میں 46 ہو چکے ہیں. جو عورتوں کا اردو کا پروگرام ہے اس میں 270 سے زیادہ طالبات رجسٹر ہو چکی ہیں. ابھی جون میں ہماری کلاسیں شروع ہوں گی. یہ ابھی ابتدا ہے, تو جو بندہ رجسٹر کروانا چاہے وہ ان دنوں میں رجسٹر کی بعد میں کروا سکتا ہے. پھر اس میں شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. ایک تو ہے نا درس نظامی پورا 4 سال کا, 6 سال کا, 8 سال کا کروانا. ایک ہے چھوٹے چھوٹے کورسز کروانا. تو ان میں بھی ہمارے پاس 22 ٹیچر ہیں جو کروا رہے ہیں. ہم بھی پڑھاتے ہیں اور مولانا عبداللہ مردانی صاحب بھی پڑھاتے ہیں. پھر آج کل امت مسلمہ کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے, ان کا نچوڑ نکال کر اس کا ایک پروگرام کروایا گیا ہے. پھر ایک کتاب ہے ریاض الصالحین, اس کو 700 سے زیادہ خواتین پڑھ چکی ہیں. پھر آج کل کے سائنسی دور کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نئے کورسز بھی کرواتے ہیں. ہماری بات بچیاں جو ڈاکٹر ہیں وہ عالمہ بھی ہیں اور باقاعدہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. تو انہوں نے مختلف پروگرام پچھلے سال کروائے, دنیا میں بہت پسند کیا گیا. ایک تھا ہیومن کریشن, دوسرا تھا اورل ہائیجین اینڈ سننا, تیسرا تھا اینگر مینجمنٹ اینڈ ڈپریشن. بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. آج کے دور کی جو ضروریات ہیں یا جو ماؤں کو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں اس کو عورتوں نے بہت زیادہ پسند کیا. ایک پروگرام انہوں نے کروایا موڈیسٹی اینڈ باڈی امیج. اس کا نام تھا صلاتی, میری نماز. اس میں انہوں نے سلو کما رہی تو مونی اسلی, تو نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو نبی اسلام پڑھ کے دکھاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھنی ہوتی. تو اس میں عورتوں نے عورتوں کو نماز پڑھنا سکھایا اور اس کے اسرار و رموز اور اس کے معانی, اس سے عورتوں کو بہت فائدہ ہوا. اور بہت ہزاروں عورتوں نے جواب دیا کہ ہم نے زندگی میں نماز تو پہلی مرتبہ پڑھنا سیکھی. پھر قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے پروگرام پورا سال چلتے رہتے ہیں. ان میں ایک پروگرام ہے سورہ یوسف کا, سورہ یوسف کے 101 فوائد. دوسرا ہے سورہ الحجرات کا, اس میں عورتوں کے اخلاق بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک عقیدہ تحاویہ, عورتوں کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے, تو عورتوں کے اندر جو عقیدے کی خرابی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ پروگرام پورا سال چلتے رہتے ہیں, ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. اس میں مرد عورتیں اپنے اپنے حساب سے جب بھی رجسٹر کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. ایک عربک گرامر کورس فار ویمن بھی کروایا جاتا ہے. اس دفعہ رمضان سے پہلے رمضان اسپیشل پروگرام بھی کروایا گیا تاکہ عورتیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے اللہ کو منا سکیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہو گئے
لیکن دین کا کام کرنے والے گھروں میں رہتے ہوئے بھی دین کا کام ہی کرتے ہیں، اور انہوں نے آن لائن پروگرام کے ذریعے دین کے کام کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے اپنی رضا عطا فرمائے۔ شکستہ دل سے جو آہ نکلے، شکستہ دل سے جو آہ نکلے، تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا دیا ہے جلا کرے گا۔ کرونا وائرس میں لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور دین کا کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہے۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے تاکہ دوبارہ سے مساجد آباد ہوں، مدارس آباد ہوں اور ہم حرم شریف جانے کی تیاریاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائے اور ہماری مسجد میں آج کی رات کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جو کلمات یہ آج پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، بچے حفظ کی دستار بندی کروانے ان کو بلا لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين والمغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. انسانی زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا اپنا کام ہے. رب کائنات نے حضرت انسان کو کہیں جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا، کہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کا تاج پہنایا، اور کہیں فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی کی. انسان کو چاہیے کہ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وتبتل الیہ تبدیلا کے راستے پر چلے، اور الی ربک منتہاہا کی منزل پر پہنچ کر دم لے. کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سڑک ٹھیک ہو، دوسرا گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہو. اگر سڑک ٹھیک نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی، اور اگر گاڑی کے اندر پیٹرول نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. بس انسان کی مثال گاڑی کی سی ہے، شریعت کی مثال راستے کی سی ہے، اور طریقت کی مثال پیٹرول کی سی ہے. انسان اگر وصول الی اللہ کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے شریعت کے راستے اور طریقت کے پیٹرول کی ضرورت پڑے گی. لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک کے بھی منکر ہیں وہ اپنی گاڑی ایسے ہی راستے پر رکا ہوا پائیں گے. کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے، تاکہ انابو الی اللہ کی جماعت میں شامل ہو کر لہم البشرا کی بشارت
اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تو شریعت اور تصوف دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جب انسان اس تصوف کی لائن میں آتا ہے، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، ذکر و اسباق شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا صلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اس مجمع میں ایسے خوش نصیب حضرات کچھ موجود ہیں جنہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر حضرت والد صاحب سے تعلق کو جوڑا، اسباق کو سیکھا اور اس محنت کو کرنا شروع کر دیا۔ تو آج ان کو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے اجازت و خلافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں، ان میں سے پہلا نام ہمارے اسی جنگ کی ایک شخصیت جن کا تعلق حضرت والد صاحب سے تقریباً 30 سال پرانا ہے، 30 سال سے ان کا تعلق ہے۔ بنیادی مصروفیت تو طب و حکمت ہے، لیکن تعلق جوڑنے کے بعد انہوں نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا اور مکمل 8 سالہ کورس بخاری شریف تک پڑھ لیا۔ تو جہاں حکمت کا کام ہے وہیں وہ ایک فارغ التحصیل عالم بھی ہیں، بلکہ حضرت والد صاحب کا جو پہلا بیان شائع کروایا تھا وہ انہوں نے ہی کروایا تھا، پالن ہار کے نام سے۔ روزانہ 10 گھنٹے مراقبہ کرنے کا معمول ہے۔ عاجزی اور کسر نفسی طبیعت کے اندر موجود ہے۔ ان کا نام ہے حضرت مولانا حکیم عبدالصبور صاحب۔ وہ حکیم صاحب دامت برکاتہم آگے تشریف لے آئیں، یہاں تھوڑی جگہ بنا دیجیے، پیچھے پیچھے ہو جائیے۔ دوسرے خوش نصیب راستہ دیجیے، ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر الاسلامی میں مدرس ہیں، اول سے آخر تک یہیں پڑھائی کی اور پھر فراغت کے بعد عربی کورس کرنے کے لیے جامعۃ الرشید چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہیں پر سالوں سے تدریس کی خدمت میں پیش ہیں، اور جب مہمانوں کا آنا ہوتا ہے تو مہمانوں کی خدمت میں بھی پیش رہتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب وہ آگے تشریف لے آئیں، ملتان والے۔ تیسرے خوش نصیب جن کا تعلق ذوب سے ہے، ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر الاسلامی کے فاضل ہیں، فراغت کے بعد ذکر و سلوک سیکھنے کے لیے خانقاہ کے اندر ہی ڈیرے ڈال دیے، 1.5-2 سال مستقل ذکر اور مراقبے کے اندر ہی رہے۔ کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھتے تھے، 5-6 گھنٹے روزانہ معمول مراقبہ کرنے کا تھا۔ حضرت مولانا امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم یہاں پہ بھی ہیں، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ چوتھے خوش نصیب جن کا تعلق کراچی سے ہے، حضرت مولانا محمد رضوان صاحب۔ اپنا ادارہ ہے کراچی میں جہاں ان کے والد محتمم بھی ہیں، لیکن حضرت جی دامت برکاتہم کی محبت میں
اپنے ادارے کے بجائے جامعہ مہد الفقیر میں تخصص کے لیے تشریف لائے، اور پھر یہاں پر انہوں نے تخصص کیا اور ساتھ ساتھ ذکر و سلوک پر بھی محنت کرتے رہے۔ ابھی اس رمضان المبارک میں تراوی حضرت والد صاحب کو جو پڑھانے والے حضرات تھے ان میں سے ایک مولانا رضوان صاحب بھی تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سنایا۔ پانچویں خوش نصیب جنہوں نے شروع سے لے کر دورہ حدیث تک ہمارے اسی جامعہ مہد الفقیر میں ہی پڑھا، پھر تخصص کیا، مضبوط استعداد کے مالک ہیں، بلکہ دوران تعلیم کلاس کے اندر پوزیشن بھی لیتے رہے۔ تو جو 2-3 حضرات تراوی میں قرآن حضرت والد صاحب کو سنا رہے تھے ان میں سے یہ ایک ہیں حضرت مولانا وقار احمد صاحب راول پنڈی سے۔ اس عاجز کے بیٹے حافظ محمد سرمد کی گردان بھی یہی سنتے ہیں۔ چھٹے خوش نصیب جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اس بات کو بنا لیا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جا کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور ان کی نعت گوئی کی وجہ سے وہ ایک عالمی شہرت یافتہ حافظ عبد الباسط حسانی صاحب دکھنے میں تو نو عمر نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں عقل و فہم اور عمر کے اعتبار سے کم عمر نہیں ہیں، تو ابھی ان کو بھی نسبت کی بشارت دی جائے گی۔ ساتویں خوش نصیب جنہوں نے حضرت جی دامت برکاتہم کی محبت میں اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑا اور یہیں جامعہ مہد الفقیر میں آ کر ڈیرے ڈال لیے، تقریباً 20 سال پرانا تعلق ہے، ہر لمحے ادارے کی اور شیخ کی خدمت میں پیش رہنے والے، حتیٰ کہ بیرون ممالک کے اسفار میں بھی ساتھ رہنے والے صوفی محمد سمیر لاکھانی صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، کسی وقت بھی کوئی کام ہو فوراً خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اس سال رابعہ درس نظامی کا جو 4تھا سال ہے اس کا امتحان دینا ہے، تو ان 7 حضرات کو اس محفل میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے اجازت و خلافت دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی نسبت کے اوپر ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی نسبت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن انہی اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سال بندی ہوگی اس کے بعد پھر جن حضرات کو اجازت دی گئی ہے ان سے ایک بیعت لی جائے گی جو صرف انہی حضرات سے لی جائے گی۔ عام مجمع کی بیعت کے کلمات تو پڑھا دیے گئے ہیں، تو ابھی دستار بندی ہوگی۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى في مقام آخر إن العهد كان مسؤولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کلمات سجدے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں عہد کرتا ہوں جو بوجھ میرے سر پر رکھا گیا اس نسبت کو آگے پہنچانے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا. کمینی دنیا سے منہ پھیروں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے پوری کوشش کروں گا. اللہ مجھے اس مقصد میں سرخرو فرمانا اور قیامت کے دن مشائخ کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا. برحمتک یا ارحم الراحمین. مراقبہ کر لیتے ہیں, بعد میں دعا مانگیں گے. آنکھوں کو بند کر لیجیے, سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ حضرات دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا کیجیے. بس دل میں یہ ٹھان لیجیے کہ آج ہم نے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ آج ہم نے امی کو منا کے ہٹنا ہے, ابو کو منا کے ہٹنا ہے. ہمارے لیے یہ قسمت کی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. بس ہم یہ نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ آج تو ہم نے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہے, آپ کو منانا ہے اور اپنے گناہوں پہ قلم پھروانا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ دعا کی جائے گی. یا جس پہلے ایک نام پڑھے گا آپ اس کے پیچھے یا اللہ کہیں گے, پھر میں دوسرا نام پڑھوں گا, پھر آپ یا اللہ کہیں گے, پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الرحمن یا اللہ, الرحیم یا اللہ, الملک یا اللہ, القدوس یا اللہ, السلام یا اللہ, المؤمن یا اللہ, المہیمن یا اللہ, العزیز یا اللہ, الجبار یا اللہ, المتکبر یا اللہ, الخالق یا اللہ, الباری یا اللہ, المصور یا اللہ, الغفار یا اللہ, القہار یا اللہ, الوہاب یا اللہ, الرزاق یا اللہ, الفتاح یا اللہ, العلیم یا اللہ, القابض یا اللہ,
الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، الرافع یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الحکیم یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الولی یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدع یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النافع یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، الودی یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمتك من سواك اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك ولا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وأعوذ بك من كثرة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمع والرياء وأعوذ بك من السمم والبكم والبرس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغدق والحرك والحرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان من الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ومن الجوع فإنه بئس الضعيف ومن الخيانة فإنها بئست البطانة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن على عن ديننا اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم اغفر لي اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب أعِنِّي ولا تعن علي
وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی الہدی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک متوان لک مخیبا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعل قوة لي فيما تحب. اللهم وما سغيت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ومن عذابک نستجیر لا تکلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقک
طرفت عین ولا اقل من ذلك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي اللهم إنا نعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما، آج کی رات میں ہماری بخشش فرما. اے اللہ ہم آپ سے یہ دعائیں نہیں مانگتے کہ ہمارے عملوں کو قبول فرما، بلکہ اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر دیجیے، اللہ بخشش کی قلم پھیر دیجیے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں کی درگزر کر دیجیے. اللہ ہم پر مہربانی کی نظر فرما. میرے مالک آثار نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ امت مسلم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں، مدارس بند ہو گئے ہیں، بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے، آپ کے محبوب کی مسجد کے دروازے بند ہو گئے. اے اللہ اب ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دیجیے. ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس روتا ہوا ہے تو ماں بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھتا تھی، فوراً اس کو معاف کر دیتی ہے. اے اللہ آپ تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والی ذات ہیں. اے اللہ آج آپ کے بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اور اپنی خطاؤں پہ نادم ہے، شرمندہ ہے، معافیاں مانگ رہے ہیں. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. اے اللہ دل چاہتا ہے اس وقت تک آپ کو مناتے رہیں جب تک کہ آپ مان نہیں جاتے. اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے. اللہ اگر آپ نے نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے. اے اللہ آپ کو منانا ہماری ضرورت ہے. اللہ مہربانی فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہیں یہ امید لے کر کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوں گی اور یہاں پر مرادیں پوری ہو جائے گی. لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو آپ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں. اے اللہ ان آنے والوں کی حسن ظن کو قبول فرما لے اور ان کا یہاں آنا ان کے لیے بخشش کا باعث بنا دے. اے اللہ یہ جب آ رہے تھے اعتکاف کے لیے تو ان کے بیوی بچوں نے انہیں کہا تھا اپنے لیے دعا مانگنا تو ہمارے لیے بھی مانگنا. اے اللہ اس لیے ان کو ان کی توقعات تھی، مگر اے اللہ اب تو اعتکاف بھی ختم ہونے کے قریب ہے. آپ مہربانی فرما دیجیے، آج کی رات بخشش کر دیجیے. ان کے اہل خانہ کو بھی بخش دیجیے، ان کے بچوں کو بھی بخش دیجیے. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہم نے اپنے ادارے میں مسجد کی سیل میں توسیع کا ارادہ کیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ کی مسجد کے قریب مدرسے کی عمارت ہے اس میں بھی ہم کام کروا رہے ہیں تاکہ طلباء کو اس عمارت میں منتقل کر سکیں. اللہ اس عمارت کا بننا بھی ہمارے لیے آسان فرما اور جو ہمارے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، یہ ہم سے توقعات رکھتے ہیں. اے اللہ ان سب لوگوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ بہت سارے نیک نوجوان ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے، اللہ ان کو نیک دیندار رشتے نصیب فرما. اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے ادارے کے جتنے معلمین ہیں یا معلمات ہیں، طلباء ہیں یا طالبات ہیں، اے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ قریب ماضی میں ہمارے ایک بہت بڑے محسن علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب وفات پا گئے. اے اللہ وہ تو ساجد پر بہت مہربان تھے اور بہت محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور ہمارے استاد بھی تھے. اے اللہ ان کی بخشش فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ابھی 1-2 روز پہلے شدالوں کے بند کے شیخ العزیز
حضرت مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی بخشش فرما، اے اللہ وہ تو ہمارے بڑے محسن لوگوں میں سے تھے، اے اللہ اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اور ان کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا فرما۔ ان کے جتنے متوسلین ہیں، یہ جتنے ان کے مریدین، یہ تو تاج طلباء ہے، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ دارالدیوبند کے جو بقیہ ساتھ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو دین کی خدمت کے لیے مزید قبول فرما۔ اے اللہ جو ہماری اس عالمی یونیورسٹی کے خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تعاون میں لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک میں جو مختلف قسم کے بحران ہیں، ان بحرانوں کو ختم فرما، ہمارے پیارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم کرونا وائرس کی وبا کو ختم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کو آپ نے شفا عطا فرما دی اللہ ان کو نیکی کے لیے مزید شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے لیے اپنی محبت عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما، اور آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان مبارک کی راتوں میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب کروڑوں لوگ ہر رات بری ہوتے ہیں تو آج کی رات میں اللہ ہمیں بھی بری فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجیے۔ اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تیرے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کتنی نعمتوں سے پالا ہے، آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے آپ کے محبوب سب کے دیدار نہیں کر سکے۔ اے اللہ یہ ایک محرومی تو ہمیں مل رہی ہوئی ہے، لیکن یا اللہ اب قیامت کے دن جب حوض کوثر میں حاضری کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب کی زیارت بھی نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام بھی عطا فرمانا، ان کی شفاعت بھی نصیب فرمانا اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب